اقبال کی شاعری کا فکری اور فنی جائزہ کا مختصر تعارف تفصیلاً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اور علامہ محمد اقبال میں بہت کچھ مشترک ہے۔ اگر میں اوتار دیوتا قائل ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو اردو اور فارسی شاعری پسند ہے۔ وہ پھل پھولے اور شاعری کے لان کو سیراب کرے، اور وہ پنجاب کے ایک کونے میں پیدا ہوا جس کا نام سیال کوٹ ہے اور اس کا نام محمد اقبال تھا۔ اقبال کی پہلی کتاب کی پیشکش میں سر عبد القادر نے غالب کی شاعری سے مماثلت کی نشاندہی کی۔ اسی سے ہمیں اقبال کی شاعری کے بہت سے مصنوعی عناصر معلوم ہوئے ہیں۔ غالب نے فلسفیانہ مضامین کو بیان کر کے اردو شاعری میں ایک نیا انداز متعارف کرایا تھا جسے اقبال نے کمال میں لایا۔ اقبال گہری فکر و دانش کے شاعر ہیں۔ اقبال نے تہذیب و ثقافت کے تمام پہلوؤں اور انسانی زندگی میں مذہب کے کردار پر غور کیا۔ کائنات میں انسان کا مقام میں ایک نیا جمالیاتی پیدا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کسی بھی بڑے شاعر کے بارے میں بات کرتے وقت ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شاعری اور ادب کی اپنی ایک منطق ہے جو فلسفہ اور زندگی سے بہت مختلف ہے۔ لہٰذا کسی کو شاعری اور ادب سے حتمی نتیجہ اخذ کرنے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور جلد بازی کے نتائج اخذ کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو شاعری کی مجموعی تفہیم کے مطابق نہیں ہے۔ فکری اور فنکارانہ طور پر اقبال کی شاعری کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کا موازنہ دنیا کے عظیم شاعروں سے فنکارانہ انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی شاعری میں اپنے مربوط افکار اور دینی تعلیمات کو شامل کر کے اردو شاعری میں ایک نیا انداز پیدا کیا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کا استعمال مسلم قوم کے زوال کے خاتمے اور مسلم احیاء کا عظیم کام کرنے کے لیے کیا۔ اس سلسلے میں خلیفہ عبد الحکیم لکھتے ہیں، اقبال کی شاعری اردو ادب کے لیے بہت اور اس کی بہترین خیالات کی دولت بے مثال ہے۔ شاعری کو عام طور خوشی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، نیکی کا کام نہیں۔ زیادہ تر شاعری ایسی ہی ہے، لیکن ایک قسم کی شاعری ایسی ہے جو گرہیں بلند کرتی ہے اور تھکے ہوئے لوگوں کے دلوں کو تقویت دیتی ہے۔ انگریزی کے شاعر ٹینی سن نے کہا کہ ایسی شاعری جو قوم کے قلب و تقویت بخشتی ہے اور اس کی روحیں بلند کرتی ہے، ان کو اعلیٰ خوبیوں میں سے ایک سمجھا جانا چاہیے۔ خلیفہ صاحب نے بجا طور پر اقبال کی شاعری کے اس پہلو کو اجاگر کیا ہے جو خود اقبال کو بہت پسند آیا تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے ملاقاتوں میں یہ کہتے رہتے تھے کہ وہ شاعر نہیں ہیں اور فنی خوشنودی پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، لہٰذا ان کی شاعری وہ پیغام دینا تھی جو وہ اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ ان کے واضح اعتراف کے باوجود اقبال کو شاذ و نادر ہی تکنیکی خامیاں مل گئیں جن کو ناقص سمجھا جا سکتا ہے۔ اقبال نے اردو، فارسی اور انگریزی ادب کا گہرائی سے مطالعہ کیا جس کی وجہ سے انہیں شعری علامتوں کو سمجھنے میں مدد ملی۔ اقبال کے معاملے میں الفاظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور الفاظ اور معنی کامل ہم آہنگی میں ہیں۔ اگر ہم اقبال کی شاعری لغت کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شاعری لغت میں بہت سے الفاظ شامل کیے جو عام طور پر غیر شاعرانہ سمجھے جاتے تھے اور انہیں شاعری سے دور رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اقبال نے بہت سے الفاظ نئے معنی میں استعمال کیے۔ اس ضمن میں عابد علی عابد کا بیان معروف ہے، اقبال ان شاعروں میں سے ایک ہے جو نہ صرف اپنے کلام کی ادبی خوبیوں کی وجہ سے بلکہ ان کے مطالبات اور معانی کی وجہ سے بھی توجہ مبذول کراتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیادہ تر الفاظ اور تراکیب علامتوں کا مجموعہ ہے۔ تغزل کی شرائط اور اپنے قدیم معانی میں تصوف گویا کہ انہوں نے الفاظ اور طاقت اور غصے سے ایک نئی زندگی کا سانس لیا۔ نشانات اور علامتوں کو سمجھنا ابھی مشکل ہے، لیکن جب الجھن میں ہے اگر کسی لفظ یا فکرے پر اثر پڑتا ہے، اگر ایسا ہے تو چہرہ اکثر علامتی شکل اور اس کی علامتی اہمیت کے سوا کوئی دوسرا علامتی معنی پیدا کرنے کے لیے قاری کو گمراہ کرے۔ اقبال کے معاملے میں نشانیاں واضح اور الگ ہیں، کیا علامتیں پیچیدہ اور پر اسرار ہیں۔ اقبال کی شاعری خودی پر، اقبال کی شاعری PDF، اقبال کی نظموں کا تجزیاتی مطالعہ، اقبال کی غزل، اقبال کی ملی شاعری، اقبال کی شاعری کا پہلا دور، اقبال
کا ذہنی و فکری ارتقاء۔ اقبال کا خصوصی مطالعہ۔ اپنے بیان میں عابد صاحب نے اقبال کے طریقہ کار اور ان کی علامتوں اور طلسموں کی اہمیت کا تذکیہ ہے کہ ان کا کوئی دوسرا واقعہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے اقبال کی تقریر بھی قارئین کے لیے پیچیدہ اور مبہم ہے۔ کبھی کبھی یہ مشکل اور پیشکش کی جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک کتاب میں عبداللہ اقبال کے قواعد اور افہام و تفہیم کے بارے میں بات کرتے ہیں، جن کا اقوام متحدہ کا خیال ہے کہ وہ اقبال کو سمجھنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اقبال نے خاکہ خود تیار کیا۔ اقبال نے بڑی مہارت سے اس راستے کا انتخاب کیا اور اپنی منزل تک پہنچا۔ اقبال کے فن کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں لکھنا ابھی باقی ہے۔ یہاں ہم اس سمت میں ایک مختصر نقطہ بنانا چاہیں گے۔ اقبال نہیں چاہتے تھے کہ جنات کی آواز اور افکار کو شاعری میں پیش کیا جائے۔ یہ اردو شاعری تھی، یہ آپ کے افکار کی آرٹ دنیا ہے۔ وہ اس فکر کی مطلقیت پر مبنی تھا۔ دونوں طبقات کے مابین مشترکہ تذکرہ شاعری کی تخلیق ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کا بیان قابل ذکر ہے۔ اقبال کی فکری پختگی اور ان کا آرٹ بلاگ الگ الگ ادارے نہیں ہیں، وہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ تخلیق کے لمحے میں شاعری مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے اور اس انضمام کا نتیجہ صرف یہی ہے۔ ترکی کی ترتیب اجزاء، جس کے اجزاء ایک علیحدہ ترک شاعری سے کھو گئے ہیں، وہ ایک لازمی جز بن گئے ہیں۔ جوش اور فن دونوں کے ایک ہی وقت میں، یہ سب اقبال کے نظریات اور اشاعتیں ہیں۔ نہ صرف ان کے مشاہدے اور مطالعات ہیں، وہ بھی ہیں احساسات اور جذبات۔ یہی ہے کہ تجربات اور بونے بارہا بن جاتے ہیں، واقعات بدل جاتے ہیں، حقائق و وحدت، کائنات اور زندگی کے تمام مناظر اور تخلیقات اتحاد میں بدل جاتی ہیں۔ اقبال کے فن میں وحدت و اتحاد ہے، افکار و نظریات کا مرکب، تمام عناصر، تمام ضروری عناصر۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے اقبال کی فکر و فن کے فضل سے تخلیق کردہ نظموں کے کردار اور اہمیت کو خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ تاہم اس بیان پر طویل بحث کی گنجائش موجود ہے اور اس میں بہت کچھ شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ہم اقبال کے فن پر بحث ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ بعد میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم اقبال کی شاعری پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ کیا جائے گا؟ اقبال کی شاعری کو تفصیل سے مطالعہ کرنے کے لیے عموماً 3 طریقے ہیں۔ اقبال کی شاعری کا موضوعی جائزہ۔ تاریخی تناظر میں اقبال کی شاعری کا ایک جائزہ۔ شعری صنف میں اقبال کی شاعری کا ایک ارتقائی جائزہ۔ اقبال کی شاعری کو 3 طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے اور ہر انداز کی اپنی خوبی ہوتی ہے۔ یہاں ہم تیسرا طریقہ اختیار کریں گے، یعنی ہم ان کے اشعار کو صنف، نو نظم، لمبی نظم اور متنوع صنف کے لحاظ سے دیکھیں گے۔ اردو شاعری کی صنف اس صنف کا ایک عمدہ تخلیقی تجربہ ہے جس میں وہ ڈوبا ہوا تھا۔ اردو شاعری میں کسی بھی شاعر کے فیصلے کا معیار نہیں تھا۔ ولی، میر، درد، سوڈا، غالب، آتش داغ اور بہت سارے مشہور شاعر اردو شاعری میں ان کے عظیم مقام کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گانے کے میدان میں عمدہ تخلیقی تجربہ ہے۔ اقبال نے شاعری کا آغاز بھی کمپوز کیا۔ ابتدائی طور پر اس میں بھی اصلاح کی ضرورت تھی، جو پھر ہندوستانی شاعرانہ منظر پر حاوی تھا۔ اقبال کا غزہ کا ابتدائی دورہ واضح ہے۔ اس میں غزالی یات بنگی دارا کا پہلا حصہ بھی شامل ہے۔ اس میں گانے بھی شامل ہیں جو اقبال کے بنگی دارا میں شامل نہیں تھے، وہ اقبال کی باقیات میں شامل تھے۔